رمضان کی روشنی۔ رات کا آخری پہر تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ شہر کی گلیاں سونی پڑی تھی، مگر مسجد سے اللہ اکبر کی صدا گونج رہی تھی۔ یہ رمضان کی آخری رات تھی، وہ مقدس مہینہ جو دلوں کو جوڑنے آیا تھا، وہ مبارک وقت جو آنکھوں میں امید کے دیپ جلا گیا تھا۔ علی تیز قدموں سے مسجد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ صرف 12 سال کا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو کسی بڑی سوچ رکھنے والے شخص میں ہوتی ہے۔ وہ ہر روز تراویح پڑھنے آتا تھا، ہر دن افطاری سے پہلے اللہ سے دعا مانگتا تھا، لیکن آج اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ایک سوال تھا جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ نماز ختم ہوئی، لوگ مسجد سے نکلنے لگے۔ علی رک کر امام صاحب کے پاس جا بیٹھا۔ مولوی صاحب، کیا رمضان واقعی ہمیں بدلنے کے لیے آتا ہے؟ علی نے سوال کیا۔ امام صاحب مسکرائے۔ ہاں بیٹا، رمضان ایک مہمان کی طرح آتا ہے جو ہمیں سکھانے آتا ہے کہ اللہ کے قریب کیسے ہوا جائے۔ علی نے سر جھکا لیا۔ لیکن اگر ہم رمضان میں اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو کیا یہ سب رمضان کے بعد ختم ہو جاتا ہے؟ امام صاحب نے محبت سے علی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہی تو اصل امتحان ہے، رمضان کے بعد بھی اللہ کو یاد رکھنا، ورنہ ہم صرف عارضی عبادت گزار بن کر رہ جاتے ہیں۔ علی کی نظریں زمین پر جمی تھی، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا ہو۔ گھر آ کر علی نے اپنی ماں کو افطاری کی تیاری کرتے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں تھکن تو تھی، مگر ایک عجیب سی اطمینانیت بھی تھی۔ امی، رمضان کے بعد لوگ کیوں بدل جاتے ہیں؟ علی نے بے ساختہ پوچھا۔ ماں نے حیرت سے علی کو دیکھا، پھر مسکرا کر بولی، بیٹا، ہر کوئی نہیں بدلتا۔ کچھ لوگ رمضان کے بعد بھی وہی رہتے ہیں جیسے وہ رمضان میں ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر پرانی زندگی کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اصل مقصد یہی ہے کہ ہم رمضان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کر لیں۔ علی خاموش ہو گیا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال ابھرنے لگا تھا، ایک ایسا خیال جس نے اس کے دل میں ایک نیا عزم پیدا کر دیا تھا۔ رات کو علی اپنے والد کے ساتھ بازار گیا۔ وہاں چمکتی ہوئی روشنیوں میں ہر طرف عید کی تیاریوں کا شور تھا۔ کپڑے، جوتے، چوڑیاں، مہندی، سب کچھ خریدنے والوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف ایک بوڑھی عورت ایک ٹھیلے پر بیٹھ کر کپڑے بیچ رہی تھی۔ اس کے کپڑے پرانے اور ہاتھ لرز رہے تھے۔ علی نے غور سے دیکھا۔ کئی لوگ اس کے پاس آتے، قیمت پوچھتے اور پھر آگے بڑھ جاتے۔ علی کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ اس نے اپنے والد سے کہا، ابو، کیا ہم اس عورت سے کچھ خرید سکتے ہیں؟ والد نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ علی آگے بڑھا اور کہا، اماں، ہمیں 2 جوڑے دے دے۔ بوڑھی عورت نے حیرت سے علی کی طرف دیکھا، پھر لرزتے ہاتھوں سے کپڑے اٹھا کر دیے۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ علی نے پہلی بار محسوس کیا کہ رمضان کا اصل سبق صرف عبادت نہیں، بلکہ دوسروں کی مدد کرنا بھی ہے۔ چاند رات آ چکی تھی، ہر طرف خوشی کا سما تھا، لیکن علی کا دل کسی اور ہی چیز کی طرف مائل تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کو بلایا اور کہا، ہم سب نے پورا رمضان عبادت کی، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، لیکن کیا یہ سب رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں گے؟ دوست خاموش ہو گئے۔ علی نے کہا، ہمیں چاہیے کہ رمضان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ ہر دن نیکی کرے، ہر دن نماز پڑھے، ہر دن اللہ کو یاد کرے، تاکہ ہم صرف رمضان کے مسلمان نہ رہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے بندے بن جائے۔ سب نے ایک ساتھ ہاں میں سر ہلایا۔ علی مسکرا دیا۔ اسے لگا کہ اس نے واقعی رمضان کی اصل روشنی کو اپنے دل میں بسا لیا ہے۔ علی نے اس رات دعا مانگی، یا اللہ، رمضان کی برکتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھ، ہمیں وہی رہنے دے جو ہم رمضان میں ہوتے ہیں، تاکہ جب یہ مہینہ چلا جائے تو ہم اللہ سے دور نہ ہوں۔ اور پھر علی نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اس کا رمضان کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ ہمیشہ اللہ کے قریب رہے گا، ہمیشہ نیکی کرے گا اور ہمیشہ دلوں میں روشنی بکھیرے گا۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں،
بلکہ زندگی کو سنوارنے کا موقع ہے۔ اگر ہم رمضان کے بعد بھی وہی رہے جیسے رمضان میں ہوتے ہیں تو سمجھو کہ ہم نے اس مہینے کی حقیقت کو پا لیا۔ اللہ حافظ۔